انسانی تاریخ میں کچھ ایسے بھی واقعات گزرے ہیں جب انسانوں پر سائنٹیفک ایکسپیریمنٹ کیے گئے تھے۔ آج ہم رشین سلیپ ایکسپیریمنٹ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ 1940 میں سوویت یونین نے دشمن فوج سے 5 الگ الگ عمر کے قیدیوں کو اس ایکسپیریمنٹ کے لیے چنا اور ان 5 قیدیوں کو ایک کمرے میں 30 دنوں کے لیے بند کر دیا گیا، اس شرط پر کہ اگر وہ 30 دنوں تک بغیر سوئے ایکسپیریمنٹ کو کمپلیٹ کرتے ہیں تو انہیں صحیح سلامت چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ کہہ کر انہیں ایک کمرے میں بند کر دیا گیا جس میں پینے کے لیے پانی، کھانے کے لیے کھانا اور واش روم، پڑھنے کے لیے کچھ کتابیں بھی دی گئیں، لیکن انہیں سونے اور بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں دی گئی۔ اس ایکسپیریمنٹ پر نظر رکھنے کے لیے 2 ون وے مررز لگائے گئے تھے کیونکہ اس وقت CCTV کیمراز نہیں ہوتے تھے۔ ان 5 قیدیوں کو نیند نہ آئے اس لیے اس کمرے میں ایک ایکسپیریمنٹل زہریلی گیس آکسیجن کے ساتھ ملا کر چھوڑی گئی۔ پہلے 4 دنوں تک سب کچھ نارمل تھا، لیکن 5ویں دن سے ان سب کی بے چینی بڑھ گئی اور 9ویں دن ان میں سے ایک لگاتار چھینکنے کی وجہ سے اس کے گلے کے ووکل کارڈز پھٹ گئے۔ اس گیس کا اثر سب قیدیوں پر برابر ہونے لگا تھا، جس وجہ سے وہ سارے قیدی عجیب طرح سے بڑبڑانے لگے تھے۔ ریسرچرز کمرے میں آکسیجن کے ساتھ ساتھ اس زہریلی گیس کی مقدار کو بھی بڑھاتے گئے۔ اگلے دن ایک قیدی نے دی گئی بکس کے صفحے پھاڑ کر آئینوں پر چپکانے شروع کر دیے تاکہ ریسرچرز کو اندر کا کچھ دکھائی نہ دے۔ اس کے بعد روم میں سناٹا پھیل گیا اور ریسرچرز کو آکسیجن کے استعمال سے پتہ چل رہا تھا کہ قیدی ابھی بھی زندہ ہیں کیونکہ وہ سانس لے رہے تھے۔ اندر سے آوازیں آنا بھی بند ہو گئیں۔ پھر ریسرچرز سوچنے لگے کہ قیدی مرنے کے قریب ہیں۔ اس وقت انہوں نے کمرے سے زہریلی گیس نکالنے اور کمرہ اوپن کرنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی ریسرچرز نے ان قیدیوں کو اندر آنے کی خبر دی، اندر سے ایک خطرناک سی آواز آئی۔ اس میں ایک قیدی نے کہا، ہمیں آزادی نہیں چاہیے، ہمیں یہیں رہنا ہے۔ انہیں اس چیز میں مزہ آنے لگا تھا۔ وہ چاہتے تھے وہ ہمیشہ اسی طرح جاگتے رہیں۔ وہ قیدی ریسرچرز سے بھیک مانگنے لگے کہ انہیں اس کمرے میں ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ سارے ریسرچرز اس سوچ میں تھے ان قیدیوں کے ساتھ کیا ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی ریسرچرز اس کمرے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے دیکھا سارے کا سارا کھانا ویسے کا ویسا ہی پڑا ہے۔ زمین پر ہر طرف خون تھا اور اسی زمین پر قیدیوں کے جسم کے کٹے ہوئے ٹکڑے پڑے تھے تاکہ وہ اسے بعد میں کھا سکیں۔ کچھ قیدی خود کے جسم کے حصوں کو کھا چکے تھے، کچھ قیدی خود کے جسم کے حصوں کو ہی کھا رہے تھے۔ یہ دل دہلا دینے والا نظارہ تھا۔ ایک قیدی اپنے پیٹ کا اتنا گوشت کھا چکا تھا کہ اس کی ہڈیاں نظر آنے لگی تھیں۔ جب ان قیدیوں کو علاج کے لیے ہاسپٹل لے گئے، وہ قیدی اس روم میں واپس جانے کی ریکویسٹ کرنے لگے، اور جس مورفین کے ایک انجیکشن سے انسان بے ہوش ہو سکتا ہے، اس مورفین کے 8 انجیکشن لگانے کے باوجود وہ بے ہوش نہیں ہوئے، اور ڈاکٹر سے ریکویسٹ کرنے لگے کہ ان کا آپریشن ان کے ہوش میں رہتے ہوئے ہی کیا جائے، کیونکہ انہیں آپریشن کے دوران ہونے والے درد میں بھی مزہ آ رہا تھا۔ جیسے جیسے ڈاکٹر آپریشن کرتے، قیدی درد میں مسکراتے کیونکہ انہیں درد میں مزہ آ رہا تھا۔ آپریشن کے دوران 5 قیدیوں میں سے 3 کی موت ہو گئی، مگر پھر بھی اس ریسرچ کو نہیں روکا گیا، بلکہ سوویت یونین کے کمانڈ آفیسر نے اس ایکسپیریمنٹ کو جاری رکھنے کا آرڈر دے دیا کیونکہ وہ دیکھنا چاہتے تھے ان قیدیوں کو پھر سے اس کمرے میں گیس کے ساتھ رکھا جائے تو کیا ہوگا۔ یہ ایکسپیریمنٹ اب ایک حیوانیت کا روپ لے رہا تھا، اسی لیے ریسرچرز ایکسپیریمنٹ کو روکنا نہیں چاہتے تھے، مگر کمانڈنگ آفیسر کی وجہ سے انہیں ایکسپیریمنٹ شروع کرنا پڑا۔ اس ایکسپیریمنٹ میں 2 قیدیوں کے ساتھ 3 ریسرچرز کو بھی کمرے میں داخل کیا گیا۔ جب ان 2 بچے ہوئے قیدیوں کو روم میں لے جانے کے لیے باندھ رہے تھے تو وہ جھٹپٹانے لگے، لیکن جیسے ہی انہیں پتہ چلا کہ وہ انہیں دوبارہ سے اسی روم میں لے جا رہے ہیں تو وہ مسکرانے لگے کیونکہ انہیں درد میں مزہ آ رہا تھا۔ ان 3 ریسرچرز میں سے ایک گھبرا گیا اور ڈر میں اس نے کمانڈنگ آفیسر کو گولی مار دی۔ اس نے ڈر میں اور گھبراتے ہوئے ایک قیدی سے پوچھا، تم کون ہو؟ تو اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ وہ بہت خطرناک اور حیوانیت سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، میں تمہارے اندر موجود ایک سایہ ہوں جسے تم کبھی باہر نہیں آنے دیتے۔ میں وہ ہوں جسے تمہیں رات کو ڈر لگتا ہے۔ میں تمہارے اندر وہ برائی ہوں جسے تم ہمیشہ اپنے اندر دبائے رکھتے ہو۔ یہ سنتے ہی اس ریسرچر نے ان قیدیوں کے ساتھ
بچے ہوئے 2 ریسرچر کو بھی گولی مار دی اور آخر میں خود کو گولی مار کر مر گیا۔ کہا جاتا ہے اس خوفناک واقعے کے بعد کسی بھی انسان کے ساتھ ایسا ایکسپیریمنٹ نہیں کیا گیا، لیکن 2009 میں کریپی پاستا وکی نامی ویب سائٹ پر کسی سیکرٹ اکاؤنٹ کے ذریعے اس ایکسپیریمنٹ کو دنیا کے سامنے لایا گیا اور اس بات کا دعویٰ کیا گیا کہ یہ ایکسپیریمنٹ دنیا سے چھپایا گیا تھا۔ یہ تو تھی ایکسپیریمنٹ کی بات۔ جب میں نے اس ایکسپیریمنٹ کے بارے میں تھوڑا اور ریسرچ کرنے کا سوچا تو مجھے کچھ اور باتیں پتہ چلیں۔ جب رشین گورنمنٹ سے اس ایکسپیریمنٹ کے بارے میں پوچھا گیا تو کلیئرلی انہوں نے اسے جھٹلا دیا، اور اگر اس ایکسپیریمنٹ کو سائنٹیفک طریقے سے دیکھا جائے تو کہا گیا تھا قیدیوں کے آپریشن کے وقت ان کے دلوں میں ہوا جانے کے باوجود بھی دیر تک وہ زندہ رہے، لیکن ایسا ہو پانا امپاسبل ہے۔ اگر انسان کے دل میں ذرا سی بھی ہوا چلی جائے تو اسی وقت ہارٹ اٹیک سے اس کی موت ہو جائے گی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیسے وہ قیدی دلوں میں ہوا جانے کے باوجود بھی زندہ رہ سکتے تھے؟ یہاں پر یہ ایکسپیریمنٹ فیل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آج تک کوئی بھی ایسا ڈرگ جو ہیومن پرسنالٹی کو آلٹر کرتا ہو نہیں ملا اور درد میں بھی مزہ آنے لگے۔ یہ ایکسپیریمنٹ کسی آتھر کی لکھی ہوئی کہانی ہے جو آج بھی کئی لوگوں کو جھانسے میں پھنسا رہی ہے۔ اس ایکسپیریمنٹ کا کوئی بھی پختہ ثبوت نہیں ملا اور نہ ہی پاسٹ میں کسی نے اس ایکسپیریمنٹ کی ذمہ داری لی ہے۔ انٹرنیٹ چلانے کے لیے آج کل ہمیں انٹرنیٹ کی ہی نہیں، ہمیں کامن سینس کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور آج کل ہم کسی بھی ایری گیری چیز کو وائرل کر دیتے ہیں بغیر تحقیق کیے اور بغیر سوچے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور آپ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو وزٹ کریں۔ اللہ حافظ۔